لوگ بیٹھ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں منیزر جہانگیر صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رات کو انہوں نے اپنی کچھ ساتھیوں سے صلاح مشورہ کیا، ان کی کوشش کی کہ ہمارے جن ساتھیوں کا یہ فرض ہے کہ وہ کسی صحافی کی گرفتاری کے خلاف آواز اٹھائیں، ان کی طرف سے کوئی انیشیٹو لیا جائے، لیکن اس میں کچھ تاخیر جب ان کو نظر آئی تو انہوں نے خود ہی اس کا اعلان کر دیا، اور میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا انہوں نے انیشیٹو لیا، اور یہ وقت کی اہم ضرورت تھی۔ اور مزید خوشی مجھے یہ ہوئی ہے کہ یہاں پہ حسن ایوب بھی موجود ہیں، سمیع ابراہیم صاحب بھی موجود ہیں، اور بھی ہمارے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ اور آپ سب کو دیکھ کے مجھے 3 سال پہلے والا مظاہرہ یاد آ رہا ہے، جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور اسد طور کو گھر میں گھس کے مارا گیا، تو میں اس وقت اسد طور کو نہیں جانتا تھا، تو مجھے بار بار فون کر کے یہاں پہ بلایا گیا، اور جمعے کا دن تھا، اور جب میں یہاں پہ آیا تو تھوڑے سے لوگ تھے، اور وہ جو مظاہرے کا اہتمام تھا وہ 2-3 صحافتی تنظیموں کی طرف سے تھا۔ لیکن آج جو ہے انیشیٹو صرف منیزر جہانگیر کا ہے، اور وہ 3 سال والے پہلے مظاہرے سے کافی زیادہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، جیلوں میں جا کے زندہ ہے، گھوڑے بھی کھا کے زندہ ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ نعرے لگ رہے تھے کہ صحافت کو آزاد کرو، لیکن 3 سال بعد نعرہ لگ رہا ہے جمہوریت کو آزاد کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم 3 سال پہلے کھڑے تھے، لیکن نعرہ جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے۔ صحافت کی آزادی کا نعرہ بھی لگ رہا ہے، اس میں ایک نعرہ ایڈ ہو گیا جمہوریت کو آزاد کرو۔ تو الیکشن بھی ہوتے ہیں پاکستان میں، پارلیمنٹ بھی موجود ہوتی ہے، لیکن جمہوریت جو ہے وہ آزاد نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسد طور کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ اسد طور نے جو آخری ویلاگ کیا اس میں اس نے ساری کہانی پہلے بتا دی۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسد طور نے کسی اہم عدالتی شخصیت کے خلاف کوئی کردار کشی کی مہم چلائی، یا وہ یہ سمجھتے ہیں جی کہ سول سروس کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف انہوں نے کوئی مہم چلائی، وہ آپ ایف آئی آر دیکھیں، جو ایف آئی اے کی ایف آئی آر ہے انگریزی زبان میں ہے، کوئی اس میں گھسے پٹے پرانے الفاظ ہیں، میلافائڈ انٹینشنز اور اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا، اور لکھا نہیں ہوا کہ ایکچولی اسد طور نے کیا کیا ہے۔ تو یہ اسد طور کی گرفتاری جو ہے وہ دراصل ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ اس سے پہلے عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا، لیکن عمران ریاض کو گرفتار کر کے کہا گیا کہ جی یہ کوئی لینڈ ڈسپیوٹ کا معاملہ ہے، لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ وہ لینڈ ڈسپیوٹ کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کو بھی اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ کافی عرصہ لاپتہ رہنے کے بعد وہ جب سامنے آئے تو کچھ عرصہ خاموش رہے وہ، اور پھر انہوں نے بولنا شروع کر دیا، تو ان کی زبان بندی کے لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسد طور کو بھی ان کی زبان بندی کے لیے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان دونوں کی گرفتاری سے صرف چند دن پہلے بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری کی، اور اس ڈاکومنٹری میں ان دو کے انٹرویو شامل تھے، عمران ریاض کا انٹرویو تھا اور اسد طور کا انٹرویو تھا۔ تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ عمران ریاض اور اسد طور کی جو گرفتاری ہے اس کا مقصد پاکستان کی جو صحافتی برادری ہے اس کو یہ پیغام دینا ہے کہ تم لوگوں کو سچ بولنے کا بہت شوق ہے، اس شوق سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں سبق سکھا دیں گے۔ تو جو لوگ ہمیں سبق سکھانے کے شوق میں مبتلا ہیں، وہ بڑے مشتاق ہیں کہ جی ہمیں سبق سکھایا جائے۔ ان کو صرف یہی گزارش ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسد طور کو ہتکڑیاں لگا کے عدالت میں پیش کر کے اس کا 5 دن کا ریمانڈ لے کے ہم ڈر جائیں گے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں۔ جو الزامات آپ نے اسد طور پہ لگائے ہیں، میں ان الزامات کو میں اون کرتا ہوں۔ زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے۔ آئے بسم اللہ کریں اور آگے مجھے بھی گرفتار کر لیں، اور بھی ہمارے بہت سے ساتھی ہیں وہ گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں۔ دراصل ان لوگوں کو ہماری تاریخ کا نہیں پتا۔ تاریخ جو ہے نا ہماری وہ یہ ہے کہ جمہوریت کی لڑائی میں سیاسی جماعتیں بعد میں آتی ہیں، صحافی برادری جو ہے وہ پہلے لڑائی شروع کرتی ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ جب 1978 میں جنرل ضیاء اللہ کا مارشل لا تھا، تو اس کے خلاف جو تحریک ہے وہ جناب نثار عثمانی صاحب نے اور منہاج برنا صاحب نے شروع کی تھی پی ایف یو جے کے پلیٹ فارم سے۔
اور MRD نے تحریک بحالی جمہوریت اس کے 3-4 سال بعد شروع کی تھی، اور انہوں نے نثار عثمانی صاحب نے اور مناج برنا صاحب نے گرفتاریاں دینی شروع کی تھی، وہاں سے تحریک شروع ہوئی تھی۔ اس مرتبہ PFUJ کو گرفتاریاں دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، آپ نے پہلے ہی عمران ریاض کو اور اسد طور کو گرفتار کر لیا۔ تو اب اگر آپ نے ہمارے کہے بغیر ہی ہماری تحریک اپنے طور پہ شروع کر دی ہے تو بھائی آئیے اب ہمیں بھی گرفتار کیجئے، ہم تیار ہیں، آپ ہمیں گرفتار کریں گے اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ ہماری رہائی کا مطالبہ کریں نہ کریں، لیکن دنیا جو ہے وہ آپ کو شیم کے نعروں سے نوازے گی۔ اور دوسری بات جو ہے وہ بڑی قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسد طور کو اس دن گرفتار کیا گیا جس دن پنجاب میں اور سندھ میں جو نیا وزیر اعلیٰ ہے اس نے حلف اٹھانا تھا۔ تو ایک طرف 2 بڑے صوبوں میں 2 نئے چیف منسٹر حلف اٹھا رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے اسد طور کو گرفتار کیا اور آپ نے اٹینشن ڈائیورٹ کی۔ اب قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے اور نیا پرائم منسٹر اور نئی حکومت جو ہے وہ حلف اٹھانے والی ہے، تو آپ نے صحافیوں کی گرفتاری شروع کر دی ہے۔ تو یہ جو نگران حکومت ہے یہ جاتے جاتے لینڈ مائنز بچھا رہی ہے۔ لینڈ مائنز تو ویسے انوار اللہ کاکڑ صاحب کو بچھانی نہیں آتی، ہمیں پتہ ہے کہ لینڈ مائنز بچھانے کی تربیت کس کے پاس ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کے جو کندھے ہیں استعمال کر رہے ہیں، اور مجھے کچھ ساتھی جو ہیں وہ انہوں نے پیچھے سے مجھے دبایا ہے، کندھا بھی دبایا، میری بازو بھی دبائی ہے، تو میں جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتا، لیکن ہم میں نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے، نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے، صحافی زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، جیلوں میں جا کر زندہ ہے، گھوڑے بھی کھا کر زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، حامد کی صورت زندہ ہے، ارشد کی صورت زندہ ہے، عمران کی صورت زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے۔ سب سے زیادہ تو میری اونچی آواز ہے، نہیں رہائی اچھا، کرانا مجھے چاہیے۔ بس تقریر کرنا یار، تو میں نے بات صرف یہ کرنی ہے کہ کوئی میں اپنی زبان کھولوں نہ کھولوں، لیکن آج پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ ہر جو پاکستان کا عام آدمی ہے اس کو پتہ ہے کہ اسد طور کو کس نے گرفتار کروایا، ٹھیک ہے۔ اسد طور پہ جتنے بھی الزامات FIA لگائے ہیں، ہم ان الزامات کو میں اون کرتا ہوں، آئیں مجھے بھی گرفتار کر لیں، اور آپ نے اور بھی صحافیوں کو گرفتار کرنا ہے، لسٹ کا ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کو ضرور گرفتار کریں۔ دراصل آپ ہماری ہی تحریک چلا رہے ہیں، لیکن میں جو وارن کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے اسلام آباد میں، یہ اس کے لیے کچھ لوگ جان بوجھ کے لینڈ مائنز بچھا رہے ہیں تاکہ نئی حکومت کی میڈیا کے ساتھ لڑائی ہو، میڈیا کے بعد پھر عدلیہ کے ساتھ لڑائی ہو، اور پھر وہ جو ہے ان کا الٹیمیٹ نشانہ جو ہے وہ آئین پاکستان ہوگا۔ تو ہم نہیں چاہتے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت بڑی کمزور ہے، ہم نئی حکومت کے ساتھ کوئی پھٹے بازی نہیں کرنا چاہتے، کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر ان کو شوق ہے کہ جو لوگ ان کے لیے لینڈ مائنز بچھا رہے ہیں انہوں نے اگر ان کے بہاف پہ ہمارے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو پھر 100 بسم اللہ، آؤ، ہم نہیں بھاگیں گے، آپ بھاگ جائیں گے۔ اور مطالبہ میرا جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ اسد طور کو اور عمران ریاض کو آپ نے گرفتار کر لیا ہے، میں ان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کر رہا، میں مطالبہ یہ کر رہا ہوں کہ جو لسٹ ہے نا تمہارے پاس جن کو گرفتار کرنا ہے ان سب کو ایک ہی دفعہ گرفتار کر لو۔ ہمارا مطالبہ آج یہ ہے، آؤ ہمیں گرفتار کرو، آؤ ہمیں گرفتار کرو، آؤ ہمیں گرفتار کرو، آؤ ہمیں گرفتار کرو، آؤ ہمیں گرفتار کرو۔ کہ قاتلوں کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے سپریم کورٹ نے ایک انیشیٹو لیا تھا، وہ معاملہ ابھی درمیان میں ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ارشد شریف کے قاتلوں کو خود ہی بے نقاب کرے اور سزا دے دے۔ ہم سزا دینے کی تو اہلیت نہیں رکھتے، لیکن ہم ارشد شریف کے قاتلوں کو جانتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو نیم بھی کریں اور شیم بھی کریں، اور وہ جو قاتل ہیں انہیں نیمنگ اور شیمنگ سے بچنے کے لیے پاکستان چھوڑنا پڑ جائے۔ ہم پاکستان نہیں چھوڑیں گے، تم پاکستان چھوڑو گے۔ زندہ ہے صحافی، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ سارے ڈیجیٹل میڈیا سے گزارش ہے، 2-3 کیمرے رہتے سارے اس طرف آئے ایک دفعہ تاکہ تمام ایک